آج اللہ نے اس کو وہ صورت دکھائی ہے جس کو دیکھ کر اس کے خانہ شعور میں وہ الفاظ نازل ہو گئے ہیں. میں نے 4-5 دن ایک ڈاکٹر کو سنا, عرب ڈاکٹر کو, وہ کہتے ہیں حضرت ام معبد نے حضور کی تعریف میں جو الفاظ کہے ہیں نا, آج میں عرب کے سارے فصحاء اکٹھے کر لوں تو سارے مل کے بھی ایسے الفاظ نہیں ڈھونڈ کے لا سکتے. یہ دیہات کی عورت ہے اور اللہ نے اس کو دیکھو کیسا ملکہ اور کیسی عقل عطا فرمائی. فی البدی یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں. حضرت ام معبد اپنے خامد کو حضور کا تعارف کرواتی ہیں. عربی میں پڑھوں گا ساتھ, وہ صرف حضرت صاحب کے لیے ہوگی, آپ کے لیے میں ترجمہ کروں گا. الفاظ سنیے. فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع حسن الخلق, میں نے آج ایسے مرد کامل کے حسن کمال کو دیکھا. پہلا تعارف دیکھیے. اور یہ ایک دیہات کی عورت ہے جن کا کام بکریاں چرانا ہے. الفاظ کا چناؤ دیکھیے. فرماتی ہیں حسن الخلق, ڈاڈا ہی سونا, ملیح الوجہ, چہرہ نمکین رنگت, لم تعبہ سجلا ولم تزری بہ سعلا, پیٹ ایسا نہیں کہ آگے کو بڑا ہو, نہ اتنا چھوٹا کہ دیکھ کر جسم میں کوئی عیب نقص لگے, ستواں خوبصورت گھڑا ہوا. فرماتی ہیں قسیم وسیم, ڈاڈا ہی خوبصورت, ڈاڈا ہی سونا. فی عینیہ داج, آنکھیں موٹی موٹی کالی آنکھیں. وفی اشفارہ وطف, پلکیں لمبی لمبی. وفی صوتہ سہل, آواز گونجدار. وفی صوتہ سہل احور اکحل, کہنے لگی کہ آنکھیں موٹی اور سرما لگی ہوئی. ایسے لگتا تھا جیسے شروع سے ہی سرما لگا ہوا ہے, تکلف سے نہیں ڈالا گیا. ازج اقرن, ہمیں یہ جو بال ہیں کہنے لگی آپس میں ملے ہوئے اور باریک خوبصورت لمبے. وفی عنقہ سطح, گردن چمکدار جیسے کوئی نور نکل رہا ہو. وفی لحیتہ کثافہ, داڑھی اس کی گھنی تھی اور بڑی ہی خوبصورت تھی. اذا صمت فعلیہ الوقار, وہ خاموش ہو جاتا تھا تو اور بھی روب بڑھ جاتا تھا. اللہ وہ خاموش ہوتا تو روب اور بھی بڑھ جاتا. اور کہتی ہیں وَإِذَا تَكَلَّمَ السَّمَاءُ وَعَلَاهُ الْبُهَاءُ, جب وہ گفتگو کرتا تو اس کی گفتگو سننے کے لائق تھی, وہ سنی جاتی تھی اور چہرے کی وجاہت بڑی کمال تھی. اور فرماتی ہیں حلو المنطق, میٹھیاں میٹھیاں گلاں. اللہ حلو المنطق, شیریں گفتگو. اور فصل اللہ نظر ولا حضر, گفتگو میں ایک عجیب تسلسل, کوئی لفظ ایسا نہیں جو خاندانی نہ ہو, اور کوئی بڑے خاندان کا جیسے آسمان سے یہ بڑا لفظ ابھی اتر رہا ہے, کوئی لفظ چھوٹا نہیں, لفظ بڑے کمال کے اور پرو کے اور ترتیب کے ساتھ, ترتیب میں بھی ذرا فرق نہیں, اور گفتگو کے درمیان کوئی کسی قسم کا توجہ ادھر ادھر کرنے والا کوئی معاملہ بھی نہیں. اور کہتی ہیں کہ کأن منطقہ خرازات نظم یتحدرن, جیسے ہیرے یاقوت کے موتیوں کی ایک لڑی ہو, وہ ایک لفظ منہ سے نکالے اور ایک موتی گرتا جائے. اللہ اکبر, کیا اللہ نے عقل دی اس کو. اس عورت نے حضور کا یہ تعارف کروا رہی ہے اور کہتی ہیں کہ ابہ الناس واجملہ من بعید, اگر بندہ اس کو دور سے بھی دیکھے نا تو روب اس کا پورا نظر آتا تھا. اللہ, ورنہ شخصیات کے روب جو ہوتے ہیں نا صاحب, قریب آ کے ہی پتہ چلتے ہیں.
دور سے تو بندے پہچان بھی نہیں سکتے. فرماتی ہیں دور سے بھی روب پورا. وَأَحْلَاهُ وَأَحْسَنُهُ مِنْ قریب, اور قریب سے تو بات ہی چھوڑ دو, وہ سب سے زیادہ سونا. اللہ اکبر. احسنہ من قریب ربعۃ لا تشنعوہ عین من طول, گھڑا ہوا بڑا ہی سونا. لا تشنعوہ عین من, ایسا نہیں کہ دیکھنے والی آنکھ کو اس کے لمبے قد کی وجہ سے کچھ عجیب لگے, قد اتنا لمبا نہیں. ولا تقتحمہ عین من قصر, اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ آنکھ اس قد کو چھوٹا خیال کرے. غصن بین غصنین, اے ابو معبد میں تجھے کیا بتاؤں, وہ ایسے تھا جیسے دو شاخوں کے درمیان تیسری شاخ. یعنی اس نے نقشہ کھینچا. یوں کہیے کہ ان کی گفتگو سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے, دوسری طرف حضرت عامر بن فہیرہ کھڑے ہوں گے, درمیان میں میرے آقا ہوں گے. اور اس نے کہا کہ فَهُوَ أَنْدَرُ الثَّلَاثَةِ مَنظَرًا, دو شاخیں نکلی ہوئی ہوں تو تیسری تازی شاخ کا جو حسن و جمال ہوتا ہے نا وہ ویسا لگتا تھا. اللہ اکبر. لَهُ رُفَقَاءُ يُحْفُونَ بِهِ, اس کے ساتھی اس پہ مر مٹنے والے ایسے جیسے ستارے چاند کے گرد حالہ بناتے ہیں, یوں اس کے ارد گرد دائرہ بنا کے رکھتے تھے. ان قال استمعوا لقوله, وہ گفتگو کرتا تھا تو گفتگو بڑے دھیان سے سنتے تھے. وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ, وہ بس منہ سے لفظ نکالتے تھے تو کام کی طرف لپک جاتے تھے. لا محفوظ محشود, سب کے محترم سب کے مخدوم. یعنی ابو تمیم ساری دنیا خدمت گزار بن جائے, ساری دنیا احترام کرنے والی بن جائے تو وہ ایک ہستی ہے جو اس لائق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. اللہ اکبر. فرماتی ہیں لا عابس ولا مفند, گفتگو میں ترش روئی بھی نہیں, لیکن اس کی کسی بات میں ایسا نہیں تھا کہ جادو بھی نہیں, جو بھی کہا جاتا تھا وہ مانا جاتا تھا. اللہ اکبر. یہ تعارف کروایا اس عورت نے جس نے جاتے جاتے ایک جھلک دیکھی ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ جو مصر کی عورتوں نے اس نے یوسف پہ انگلیاں کاٹی تھی نا, اگر کبھی وہ میرے سرتاج کو دیکھ لیتی, میرے آقا کو دیکھ لیتی تو دلوں پہ چھریاں چلا لیتی, پتہ بھی نہ چلتا. اس نے یوسف پہ کٹیں. مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور اعظم چشتی فرماتے ہیں کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, جنوں ویکھ کے چن شرماوے, ادھی راتیں دن چڑھ جاوے, جو رخ تو نقاب ہٹاوے. جے جاوے سونا سیر چمن لئی, تے سارا گلشن سیس نواوے. جے او رکھے ہاتھ پھلاں وچ, تے ہاتھ پھلاں دا مان وداوے. بجلی ڈر دی لشک نہ مارے, متاں بید بھی ہو جاوے. جے او کھولے پیچ زلف دے, تے راہی راہ پل جاوے. اللہ اکبر. جے او کھولے پیچ زلف دے, تے راہی راہ پل جاوے. اعظم ایڈا سونا ماہی, سانو کدرے نظر نہ آوے.